الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا یہ بات نا معروف ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں بیٹھے بیٹھے سن ہو جائیں نا تو آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن شاید ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے، لیکن ان کے لیے یہ آسان تھا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوگا حضرت، ہمیں دنیا سے ہے، ہمیں پیسے سے ہے، ہمیں شہرت سے ہے، ہمارے لیے مشکل، ہم پھنس جائیں گے حضرت، لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے حضرت۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا آپ کے پاؤں اور ہاتھ نہ سن ہو گئے، جس کو ہم ذرا اپنی سادی زبان میں اور کہیں گے کہ جی سو گئے، وہ آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ تو جو پاس احباب حاضر خدمت تھے نا، انہوں نے عرض کی حضرت معروف ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں نا تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو نا اس کا نام لو تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حضور نبی علیہ السلام سے پیار کرنا ہے، سب سے زیادہ۔ میں نے کہا نا ہمارے لیے مشکل ہے حضرت، کیونکہ عمریں گزر گئیں، ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہوا آج تک حضرت، لیکن انہوں نے فیصلے کر لیے تھے حضرت، انہوں نے فیصلے کر لے، ہر چیز سے بڑھ کر حضرت انہوں نے حضور نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، ہر چیز سے بڑھ کے حضرت، ہر چیز سے حضرت۔ یہ ہمارے جو محبتوں کے معیار ہیں حضرت جی، ہم کسی کو امی سے ہونی بھی چاہیے حضرت جی، کسی کو ابو سے ہونی بھی چاہیے حضرت، کسی کو بیوی سے ہونی بھی چاہیے، کسی کو بیٹے سے ہے، بیٹی سے ہونی بھی چاہیے، لیکن قرآن کریم یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے، لیکن ادھر غالب والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو نا باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں ہیں، اور یہ صاحبزادی تھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، ایمان نے قبول کیا تھا، اور آپ ہمشیرہ تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ بھی اس وقت نہیں داخل. تو یہ حضرت ابو سفیان جو ہے نا، یہ کسی کام کے سلسلے میں کسی مقصد سے یہ مدینہ طیبہ آئے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا تو دل میں خیال آیا چلو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، چلو بیٹی سے تو ملتا جاؤں گا. تو وہ اپنی بیٹی کے گھر جو ہے نا وہ حاضر ہوئے، جو اس وقت ہماری ہماری ماں بن چکی تھی، جو اس امت کی ماں بن چکی تھی اس وقت، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت جی فقر تھا، ہماری طرح تو نہیں کہ 10 کمرے، ہر کمرے میں وکھرا بیڈ، ہر کمرے میں وکھری چادر، ہر کمرے میں وکھرے صوفے. وہاں تو فقر تھا حضرت جی. وہ سادہ سا نبی علیہ السلام کا کاشان مبارک، اور اس میں ایک سادی سی لیکن روئے زمین کی سب سے قیمتی چارپائی بچھی ہوئی تھی حضرت، اور اس چارپائی پر روئے زمین کی سب سے قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی حضرت جی. تو اللہ حضرت ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ اگر والد آ جائے تو بیٹیوں کی کوشش ہوتی ہے آج جڑی سارے نا سونی چادر ہے نا جڑی میں نویں اس دن لے کے آئی وہ میں بجھدے تھلے پانی حضرت ہیں. لیکن دیکھو حضرت جنہوں نے فیصلے کر لیے پھر ان کے انداز کیا تھے. وہ لکھا ہے جو ایک چادر تھی نا، جب حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے انہوں نے وہ بھی اٹھا لی اور اس کو طے کر کے نا چوم کے سینے سے لگا کے کوری چارپائی کر کے نا حضرت ابو سفیان کو کہا بیٹھ جائیں. حضرت ابو سفیان سردار مکہ تھے حضرت، اس وقت آپ کی ایک پوزیشن تھی، ظاہر جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. وہ آپ بھی حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے، یہ چنگا معاملہ ہے جو ایک چادر بچھی تھی بیٹی نے وہ بھی اٹھا لی ہے اور کوری چارپائی کر کے یہ بیٹھ جائیں اس پہ. تو حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے میری بیٹی یہ بتا چادر میرے لائق نہیں کہ میں چادر کے لائق نہیں؟ اگر تو نے اٹھا لی ہے میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق نہیں؟ یہ سنو حضرت یہ بیٹی ہے حضرت جی، لیکن کون سی بیٹی جو فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کر رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا. ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی حضرت، ہم پھنسے ہوئے اسی دنیا داری میں حضرت. یہ وہ تھے جنہوں نے فیصلہ کر لیا حضرت، آپ نے اٹھا لی. پوچھتے ہیں میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق نہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا اے میرے والد آپ چادر کے لائق نہیں. پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ چادر ہے جو ہر روز حضور کے جسم مبارک کے بوسے لیتی ہے. آپ ہیں تو والد لیکن ہیں کافر، لیکن میں کسی کافر کو اپنے محبوب کی چادر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. ہاں یہ ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی. داڑھی رکھیے نہ رکھیے، داڑھی رکھیے نہ رکھیے، فیصلہ ہی نہیں ہوا ہم سے آج تک حضرت. ہم الجھے ہوئے ہیں نہیں بات نہیں حضرت جی، فیصلہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے. اور میں جہاں کہیں بھی ہم گئے ہیں ہم نے یہی پیغام دیا ہے سب کو، بیٹا جی خوب چنڈیاں لاؤ، خوب لڑیاں لاؤ، ہاں نبی علیہ السلام کی آمد کی خوب خوشی مناؤ. یہ وقت کی ضرورت ہے. اب اس میں نبی علیہ السلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے حضرت، تاکہ اغیار بھی دیکھ لیں کہ آج بھی حضور کی امت کو حضور سے کتنا پیار ہے حضرت. یہ کوئی فضول خرچی کوئی اسراف نہیں ہے اس میں. حالانکہ یہ ایک اہمی بیتو کسی بحث بنا دی گئی ہے نہیں، یہ اظہار ہے حضرت جی، یہ اظہار ہے اس میں نبی علیہ السلام سے. لیکن بس وہ غیر شرعی حرکت نہ کرو کوئی. اپنی گلی سجاؤ لیکن جڑا ہے نا وہ تار ڈائریکٹ نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے جی، تار نہیں ڈائریکٹ لانی ہے. میں ایک دن وہ گیا تو بڑی سجی سوری گلی حضرت جی، روح خوش ہو گئی. تو ایک میرے دوست ہی سے کہنے لگے ذرا روح ساڑ بھی لو اپنی. میں وہ بھی کہنا ویکھو تار ڈائریکٹ ہی لگی ہے، یہ نہیں کرنا حضرت جی، یہ بہت گندی حرکت ہے حضرت. یہ کیا ہوا حضرت جی؟ کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ جڑا بیل تانوں کو تھوڑا ود آ جائے گا نا انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کا کئی گناہ عطا کر دے گا حضرت. ہاں یہ تم نے اس کے محبوب کے نام کی گلی سجائی، بیل سے نہ ڈرو کوئی بھی، اللہ تمہیں کئی گناہ عطا فرما دیں گے حضرت. تار نہیں ڈائریکٹ لانی حضرت جی، ٹھیک ہے جی. بڑی جگہ میں نے دیکھا یہ معاملہ. نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو سب سے لازمی بات ہے حضرت جی، لگاؤ جھنڈیاں، لگاؤ لڑیاں. لیکن حضرت جی یہ ہم کو مزہ تو نہ ہوا. آپ چائنا کی جھنڈیاں اور چائنا کی لڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ لڑیاں جس کا لگانے کا محبوب نے حکم دیا ہے حضرت جی وہ آپ لگا ہی نہیں رہے. اس کا آرڈر ہے، اس کے لیے حکم موجود ہے محبوب کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑیاں رکھو. حالا یہ جو گلیاں، یہ جو بازار سج رہے ہیں، یہ ہماری محبت ہے نبی علیہ السلام سے.
یہ ہمارا ایک انداز ہے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کا حضرت جی، یہ ہمارا انداز ہے. لیکن حضرت جی یہ انداز نہیں، یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے حضرت جی. ہاں، اور امت انداز تو اختیار کر لے لیکن آرڈر کو سمجھے کچھ نہ، تو پھر حضرت یہ بات کا مزہ نہیں ہے حضرت جی. ہاں انشاءاللہ میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا حضرت جی، ہائے 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 قربان جاؤں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے تھے. اور یہ حضرت جی صرف ان کے شعر نہیں تھے، یہ ان کی کیفیات تھی. ان کو اجازت نہیں ملی تو انہیں بھیج بھی دینا تھا حضرت جی. لکھتے کیا ہیں؟ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں. اور تیرے کو 4 وال نہیں رکھے جان رہے تھے ہیں، تو اینے بڈھی کو ڈرنا ہے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے. ایڈ کی اسی کو کریے ہمت تھوڑی جی حضرت جی ہیں. بولو اے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او تے لائیاں جے لو اے قبول فرما لی ایت کی میں بھی لا لائیاں جے ہیں. مزہ آئے نا ذرا پھر ربیع الاول منانے کا حضرت جی. اے حضور میں ایت کی بھی لا لائیاں جے حضرت جی ہیں. اس لیے حضرت جی خوب کوشش کریں. میں احباب سے کہتا ہوں بیٹا یہ نہ ہو آپ گلیاں سجاتے رہ جائیں، لیکن جو سجانے کا آرڈر تھا وہ سجے ہی نہ کوئی. اپنے چہرے سجاؤ حضرت، اپنے گھر سجاؤ، اپنے دل سجاؤ، اپنے سینے سجاؤ، اپنی زبانیں سجاؤ، اپنی سوچیں سجاؤ حضرت. اور فیصلہ کر لو کیا ہم نے ہر چیز سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے. اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو حضرت جی روز محفلوں میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول علیہ صلاۃ والسلام پہ بیٹھا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کا حال دیکھ کے حضرت. اتنا ضعف آ گیا ہم میں، اتنی کمزوری آ گئی ہے حضرت. لیکن سنو حضرت، یہ تھے صحابہ علیہم الرضوان، یہ تھا ان کا انداز محبت. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. تو رات کو بھی نا آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے. تو آپ تشریف لے گئے. تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، وہ اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی. ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی. اچھا وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے. ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں. اچھا یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا حضرت. وہ آخری مصرے میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا. حضرت اب حضرت عمر باہر بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے. جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گئے. حضرت آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ مائی بھی گھبرا گئی. وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر. وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے. یہ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے. وہ اس نے دروازہ کھول دیا. آپ نے فرمایا پھر پڑھ. وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے. حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے. حضرت آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت جی. آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی.
کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں؟ نہیں حضرت، میں اس دن ایک پروگرام میں گیا، میں نے توقیر صاحب سے کہنا سختی کریں، مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں حضرت جی، پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آ کے، یہ باہر حالوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے حضرت جی۔ میرا دل جل گیا حضرت جی، وہ مسجد سے باہر پروگرام تھا، لوگ کرسیوں پہ اتنے ہم دور چلے گئے ہیں حضرت جی، ادھر نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہے اور لوگ جناب ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی۔ وہ مر نہیں تم گئے؟ تمہیں ڈر نہیں آتا کوئی بھی؟ نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو ایڈا حضرت جی۔ لیکن پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے، نہیں یار غصہ نہ کر، امت کو تربیت کی لوڑ ہے اس وقت، امت کو تربیت کی ضرورت ہے حضرت۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی حضرت جی۔ صرف امت پہ محنت کی ضرورت ہے حضرت جی، امت پہ محنت، اور آؤ حضرت جی رل کے محنت کریے حضرت، ہیں فیصلہ کرو انشاءاللہ، کہ پھر بھی دیکھو حضرت جی کرم ہی کرم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔